الحمدللہ لدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين والصلاة والسلام على إمام المشرقين وإمام المغربين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمنذرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، جو کفاروں پر سخت ہے. محترم سامعین اکرام، جیسا کہ آج فرسٹ محرم الحرام ہے، پہلی محرم الحرام ہے، آج کا دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. آئیے آپ کو بتلاتا چلوں عمر بن الخطاب کس کا نام ہے. عمر ابن الخطاب کون سی شخصیت ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے الذی کان رائب الموافق بالوحی والکتاب، کہ آپ کی رائے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن 22 مرتبہ یا بروایت دیگر 20 مرتبہ آپ کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا. جو آپ سوچا کرتے تھے، آپ کی جو سوچ تھی، آپ کے جو ارادے تھے، آپ کے جو خیال تھی، آپ کے جو فکر تھی، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 22 مرتبہ قرآن کی شکل کو اختیار کر دیا. چنانچہ محترم سامعین اکرام، سب سے پہلے یہ ہوتا تھا، پہلے کے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی بھی مسئلے اور مسائل امہات المومنین سے اگر کوئی پوچھنے آتا تھا، جب امہات المومنین سے کسی بھی مسئلے کے تعلق سے پوچھا جاتا تھا تو اس وقت امہات المومنین بے حجاب ملا کرتی تھی. چنانچہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر یہ بات بہت ہی ناگوار گزری، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ امہات المومنین اگر کسی سے ملے تو اس سے با پردہ ہو کر ملے، اس سے پردہ ہو کر ملے. چنانچہ آپ کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں ارشاد فرما دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونسائک للمؤمنین یدنین علیہم من جلابہن ذلک ادنی ان یوفین فلا یؤذن وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی، اپنی بیویاں اور اپنی صاحبزادیاں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے سروں کے اوپر ڈال لیں، اور یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچان جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے اور مہربان ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں خیال آیا کہ امہات المومنین سے اگر کوئی مسئلہ دریافت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پردے میں امہات المومنین سے مسئلے کو دریافت کرے. آپ کے دل میں خیال تھا، یہ آپ کی سوچ تھی، یہ آپ کا پرسنل معاملہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ کی ادا بالکل پسند آئی، آپ کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مبارک کی آیت بنا دیا. چنانچہ دوسری مرتبہ کا ایک مرتبہ واقعہ ہے. مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کی جب بات پیش ہوئی تو ہر کوئی الگ الگ رائے قائم کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ مقام ابراہیم کے بارے میں، مسلح بنانے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو اس وقت
حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب حضرت عمر سے پوچھا تب حضرت عمر نے فرمایا کہ مقام ابراہیم جو ہے، مقام ابراہیم کے تعلق سے میں آپ کو بتلاتا چلوں، مقام ابراہیم کسے کہا جاتا ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو پہلے کے زمانے میں اونچی اونچی سیڑھیاں وغیرہ نہیں تھی، یا اوپر جانے کے لیے، اوپر کی تعمیر کرنے کے لیے کوئی ساز و سامان موجود نہیں تھے، ایسی کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی اس وقت، کچھ اور خاص اور نئے انداز کے طور طریقے نہیں تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ ایک پتھر پر کھڑے ہو جاتے، وہ پتھر آپ کو جتنی تعمیر کی ضرورت تھی، آپ کو جس جگہ کی تعمیر کی ضرورت تھی اتنی اونچے پتھر ہو جاتا تھا۔ چنانچہ آپ نے اس طریقے سے سارے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل فرما لی، تب وہ پتھر کے اوپر آپ کے پیروں کے نشان نقش ہو گئے، اور وہ پیروں کے نشان جو لوگ حج کر کے آئے ہیں وہ اس جگہ سے واقف ہیں۔ خانہ کعبہ کے قریب ہی میں ایک جگہ ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، تو وہ پتھر اس جگہ پر نقش کر دیا گیا ہے، وہ اس جگہ پر اس پتھر کو رکھا گیا ہے، اور اس جگہ پر کھڑے رہ کر نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس بارے میں اختلاف ہوا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس جگہ پر نماز ادا نہ کی جائے، اس جگہ پر نماز کو ادا نہ کیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، تب آپ نے فرمایا کہ بے شک یا رسول اللہ، اس جگہ پر کھڑے ہو کر ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے، اس پتھر کا احترام کرتے ہوئے جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اس پتھر پر کھڑے، اس پتھر کے پاس ہمیں خانہ کعبہ، اس پتھر کے پاس ہمیں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ کی ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، آپ کا یہ خیال اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع بنا دیا اور امان بنا دیا، اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک اور صاف رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 125 آیت مبارکہ میں مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ کچھ اور وقت ہوا، اور وقت ہونے کے بعد ایک مرتبہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ لوگوں کے بارے میں، لوگوں نے شراب کے تعلق سے لوگوں کے ذہن و فکر میں خیال پیدا ہوا کہ شراب کو کیا رکھا جائے۔ شراب پہلے کے زمانے میں جائز ہوا کرتی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اس مسئلے کو پیش کیا گیا، تب حضرت عمر نے کہا کہ شراب حرام ہے، اور شراب بالکل قطعی حرام ہے۔ بے شک میرا تو یہ ماننا ہے کہ شراب کو مکمل طریقے سے حرام قرار دیا جائے۔ چنانچہ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر منافع للناس واسمها اکبر من تعفیہما یسألونک ماذا ينفقون قال العفو ذلك يبین اللہ لکم آیات لعلکم تتفکرون۔ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تب آپ فرما دو کہ ان دونوں میں گناہ کبیرہ ہے، یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں، اور لوگوں کے لیے کچھ دینوی منافع ہے، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، تو فرماؤ جو زائد بچے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرنا ہے، تو آپ فرماؤ کہ جو زائد بچے۔ اس طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ محترم سامعین اکرام، اس جگہ پر بھی آپ نے دیکھا، آپ کے دل کا خیال تھا، یہ آپ کی سوچ تھی، یہ آپ کی دور اندیشی تھی، آپ نے یہ سوچا کہ شراب کو حرام قرار دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس طریقے سے حکم فرما دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے مسئلہ پوچھتا ہے۔ دو آدمی تھے، ایک مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا۔ دو آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ چنانچہ وہ لوگ یہودی کے
وہ لوگ حضور سے مسئلہ پوچھنے کے بعد حضرت عمر کے پاس مسئلہ پوچھنے آتے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا، چنانچہ ان لوگوں نے حضرت عمر کے پوچھنے سے پہلے فرما دیا کہ ہم رسول اللہ سے مسئلہ پوچھ کے آئے ہیں، ہم رسول اللہ سے مسئلہ پوچھ کے آئے ہیں اور مسئلہ اس یہودی کے حق میں ہے، لہٰذا آپ اے عمر بے شک آپ عظیم ہیں، آپ کا مقام بلند ہے، آپ کا مرتبہ اونچا ہے، آپ اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک میں آپ کو اس مسئلے کا جواب بتاتا ہوں. آپ حجرے میں گئے، آپ اپنی تلوار لے کر آئے اور اس مسلمان کی آپ نے گردن اڑا دی. لوگوں نے پوچھا کہ اے عمر تم نے مسلمان کی گردن کیوں اڑائی؟ آپ نے مسلمان کی گردن کیوں اڑائی؟ مسلمان کا خون آسانی سے معاف نہیں کیا جا سکتا، مسلمان کے خون کا بہت بڑا معاوضہ ہے، آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تب آپ نے کہا کہ بے شک اس نے حضور کے بات کی نافرمانی کی، جس کا فیصلہ حضور نے کر دیا اس کا فیصلہ آپ مجھ سے یہ کیسے کروا سکتا ہے؟ لہذا اس کی سزا سوائے موت اور کچھ نہیں ہو سکتی تھی. چنانچہ جب آپ نے اس بات کو فرمایا تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ہی بہترین طریقے سے ارشاد فرما دیا. آپ نے فرمایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال ولا ربک یؤمن حتی یحکمون فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمون تسلیما. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک آپس کے جھگڑے میں سے تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دیں اپنے دلوں میں اس کی کوئی رکاوٹ نہ بنے اور اچھی طرح دل سے اس بات کو تسلیم کر لے. محترم سامعین کرام، حضرت عمر نے اس وقت ایک تاریخ ساز جملہ کہا. حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، صرف دینی معاملے میں آپ کو اپنا سردار ماننا کافی نہیں ہے، صرف دینی معاملے میں اپنا سردار آپ کو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو مانا جائے تو اپنی پوری زندگی کے ہر معاملات میں آپ کو سردار مانا جائے، ہر اپنی زندگی میں ہر حرکتوں میں آپ کو سردار مانا جائے، اپنی زندگی کے پرسنل معاملات میں بھی آپ کو سردار مانا جائے. اگر کوئی اس بات کی مخالفت کرتا ہے تب اس کا انجام میری تلوار بتائے گی. محترم سامعین کرام، یہ وہ شخصیت عظمیٰ تھی جسے عمر بن الخطاب کہا جاتا ہے. عمر بن الخطاب وہ شخصیت معظم تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسے ہی نہیں فرما دیا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتے. یہ تمام چیزیں حضرت عمر میں موجود تھی. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت زیادہ مسلمانوں کے شہر بہت فتح ہونے لگے. حضرت خالد ابن ولید جن کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہے، حضرت خالد ابن ولید نے بہت زیادہ شہروں کو فتح کیا. فتح کر بہت زیادہ مال و غنیمت آپ بھیجا کرتے تھے. چنانچہ ایک شہر کو فتح کیا گیا. اس شہر کو فتح کرنے کے بعد بہت زیادہ حد سے زیادہ مال غنیمت کو مکہ مکرمہ میں لایا گیا، مدینے میں لایا گیا. جب مدینے میں تمام مال جمع کیا گیا، حقداروں کو حق مل گیا. چنانچہ جس کو حق پہنچنا تھا ہر کسی کو اس کا حق مل گیا. پھر بھی مال بہت زیادہ بچا ہوا تھا. پھر بھی مال غنیمت بہت زیادہ بچا ہوا تھا. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، بتلاؤ تم میں سے کوئی ہے کیا جو یہ کہے کہ میرا حضور پہ احسان ہے تو میں اس کا احسان دنیا میں ہی چکتا کر دوں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اٹھے اور اٹھنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اے خلیفۃ المسلمین، بے شک آپ کا مقام بڑا ہے، لیکن آپ کو میں ایک بات یاد دلا دوں، میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں جسے یار غار مصطفیٰ کہا جاتا ہے. میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں حضور کے صدیق تھے. میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں جس نے وہ رات پائی ہے جس کی تم تمنا کیا کرتے تھے. میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اپنے سارے مال کو خرچ کر دیا. میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی بیٹی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے نکاح میں دی. میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں جس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. میں خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہوں.
چنانچہ جب آپ نے اس بات کو کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 درہم نکالے اور حضرت عبد الرحمن بن عمر کو عطا کیے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، انہیں 5000 درہم عطا کیے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر اٹھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اٹھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اے امیر المومنین، آئیے میں آپ کو بتلاتا چلوں میرے باپ کی شخصیت عظمیٰ کیا ہے۔ میرے باپ وہ شخصیت ہے جس کے اسلام لانے سے اسلام کی گردن بلند ہوئی، میرے باپ کے اسلام لانے سے اسلام کو سر بلندی حاصل ہوئی، میرے والد بزرگوار کے اسلام لانے سے میرے والد بزرگوار کے اسلام لانے سے اسلام مضبوط ہوا، میرے والد بزرگوار کے اسلام لانے سے لوگوں نے بے دھڑک اور بے تحاشا اور بغیر کسی سے ڈرے ہوئے مکہ مکرمہ میں نماز ادا کی۔ اے خلیفۃ المسلمین، آئیے میں آپ کو بتلاتا چلوں میرے والد بزرگوار کا وہ مقام ہے جو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا چلوں میرے والد بزرگوار کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جب آپ کی بدولت اسلام نے سب سے پہلے علی اعلان نماز ادا کی، میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو 5000 درہم دے دیے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صفتیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں وہ شخصیت عظمیٰ ہوں۔ جب مکہ مکرمہ میں ہر کوئی آیا تھا، جب مکہ مکرمہ میں جب تمام لوگ آئے تھے، پانی کی بہت کمی تھی، میں نے سب سے پہلے 22,000 یا بروایت دیگر 35,000 روپے سے ایک کنواں خریدا تھا اور سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے میں نے کنواں وقف کیا تھا۔ میں وہ شخصیت ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سے اپنے مناقب بیان کیے۔ مناقب بیان کرنے کے بعد اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو 5000 درہم دیے، پھر انہیں بٹھا دیا۔ اس کے بعد آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ نے بیان فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ علی وہ شخصیت ہے جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پرچم دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ سے در خیبر کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شخصیت ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے مناقب بیان کیے، اسی طریقے سے آپ کے مناقب بیان کرنے کے بعد حضرت علی کو 5000 درہم آپ کو عنایت کیے گئے۔ اس کے بعد امام حسن کے تعلق سے آپ نے مناقب بیان کیے، امام حسین کے تعلق سے آپ نے مناقب بیان کیے اور مناقب بیان کرنے کے بعد آپ نے امام حسن کو اور امام حسین کو 10,000 درہم عنایت فرمائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ میں آپ کو بتلاتا چلوں جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تھے، جب آپ غالباً شادی شدہ تھے، آپ کا مقام بلند تھا، آپ کا مرتبہ بہت ہی اعلیٰ تھا، لیکن اس وقت امام حسن اور امام حسین بچے تھے جو مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن کو اور حضرت امام حسین کو 10,000 درہم عنایت فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے اور حضرت عبداللہ بن عمر نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ آپ نے انہیں اس طریقے سے کیسے 10,000 درہم آپ نے انہیں عنایت فرمائے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اس بات کو جان لیجئے کہ یہ کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ بے شک ان کی ماں بی بی فاطمۃ الزہرا ہے۔ ان کی ماں کا مقام کیا ہے؟ آج تک کسی چیز نے حضرت بی بی فاطمہ کے سر کے بال کو تک نہ دیکھا، آسمان نے بھی بی بی فاطمہ کے سر کے بال کو نہ دیکھا۔ اگر تیری ماں ان کی ماں کی طرح ہوتی تو تجھے بھی میں 10,000 درہم دیتا تھا۔
کیا تم جانتے ہو ان کے بابا کون ہیں؟ ان کے بابا مولا علی ہے، ان کے بابا شیر خدا ہے۔ کیا آپ کا بابا ان کے بابا کی طرح نہیں ہے؟ اگر آپ کا بابا ان کے بابا کی طرح ہوتا تب میں تمہیں 10,000 درہم دیتا۔ تم جانتے ہو ان کے نانا کون ہیں؟ ان کے نانا کون ہیں؟ ان کے نانا وہ شخصیت عظمیٰ ہے جو کالی کملی ڈالا کرتے تھے۔ ان کے نانا وہ شخصیت عظمیٰ ہے جن کی زلفیں عنبری تھیں۔ ان کے نانا وہ شخصیت عظمیٰ ہے جس کی زلفوں سے پانی ٹپکا کرتا تھا۔ ان کے نانا وہ شخصیت عظمیٰ ہے جن کی جھیل جیسی آنکھیں تھی۔ ان کے نانا وہ شخصیت عظمیٰ ہے جس کے ہونٹ کی طرح ان کے جو گلاب کی پنکھڑی کی طرح ان کے ہونٹ ہوا کرتے تھے۔ ان کے نانا وہ شخصیت عظمیٰ ہے جسے اللہ تعالیٰ سلام بھیجایا کرتا تھا۔ بے شک آپ کا نانا ان کے نانا کی طرح نہیں ہے، آپ کی نانی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی طرح نہیں ہے، اس لیے میں نے انہیں 10,000 درہم عطا فرمائے۔ اگر اور تمہیں کچھ سننا ہے تو آؤ میں سناتا چلوں۔ لہٰذا حضرت عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے، لہٰذا معاملہ اختتام کو پہنچا۔ بتلانے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہ مرتبہ دیکھیے، آپ عدل و انصاف میں یکتا تھے، لیکن جب اہل بیت کی بات آئی، جب اہل بیت کی بات آئی، آپ نے اہل بیت کو اپنی نظروں میں مقدم رکھا۔ سنانچہ کچھ اور آگے چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کسی وادی کی طرف سے گزر ہوا، آپ اپنے اصحاب کے ساتھ اس وادی سے گزر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا، اے عمر، آپ پھوٹ پھوٹ کر کیوں رو رہے ہیں؟ وجہ بتلائی جائے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بے شک اس جگہ کو یاد کیجئے، یہ جگہ مجھے وہ جگہ محسوس ہوتی ہے، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے۔ اس جگہ پر میرے والد بزرگوار مجھے لایا کرتے تھے، میرا باپ خطاب مجھے اس جگہ پر لایا کرتا تھا، اور میرا باپ خطاب مجھے 8 اونٹ دے دیا کرتا تھا اور مجھ سے کہا کرتا تھا کہ اے عمر، تو ان 8 اونٹوں کو سنبھال، تو 8 اونٹوں کو سنبھال۔ لہٰذا میں اپنے 8 اونٹوں کو نہیں سنبھال سکتا تھا، میرا باپ مجھے بہت مارتا تھا، میرا باپ میرے جسم کو چھلی چھلی کر دیتا تھا، میرا باپ میرے جسم کو خونا خون کر دیتا تھا، اور یہ کہتا تھا اے عمر تو کیسا بچہ ہے کہ تو صرف 8 اونٹوں کو تک نہ سنبھال سکتا تھا۔ اور افسوس، ہائے میرے کملی والے کا صدقہ، ہائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کہ جس نے ایک وقت یہ تھا کہ عمر 8 اونٹوں کو بھی سنبھال نہیں سکتا تھا، اور ایک وقت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے 22.5 لاکھ مربع میل کا سردار بنا دیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا طفیل ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے کرموں کا طفیل ہے کہ آج عمر اتنا بڑا ہے، آج عمر 22.5 لاکھ مربع میل کا سردار ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کا یہ عالم تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کا یہ عالم تھا۔ آپ کی سوچ میں، آپ کی سوچ ذمہ داری کے تعلق سے یہ تھی کہ خدا کی قسم اگر دجلہ کے کنارے ایک بچھو بھی رگڑ کر پانی کی پیاس کی وجہ سے مر جائے، خدا کی قسم مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ کون شخصیت ہے؟ یہ وہی شخصیت ہے جسے عمر بن خطاب کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس فتح ہوتا ہے، بیت المقدس جب فتح ہوتا ہے، فتح ہونے سے پہلے اس کے سردار نے، دشمن کا جو سردار تھا، اس نے کہا کہ بے شک ہم بیت المقدس کو فتح آپ کے حوالے کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا خلیفہ آئے اور اس کے بعد تمہارے خلیفے کے ہاتھوں میں اس کی چابیاں ہم دیں گے۔ چنانچہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، دیکھیے کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ دیکھیے ایک غلام ہے، ایک آقا ہے، آقا نے اپنے غلام سے کہا
کہ دیکھیے کچھ دیر اور چلتے ہیں، ایک ایک منزل کا ہمارے درمیان معاہدہ ہو جائے گا۔ اگر ایک منزل پر میں گھوڑے پر بیٹھوں، میں اونٹ کی سواری کروں گا، ایک منزل کے بعد میں اونٹ کی نکیل پکڑوں گا، آپ گھوڑے پر بیٹھیے گا، ایک منزل جب ختم ہو جائے گی میں اونٹ کی سواری کروں گا، آپ گھوڑے کی نکیل پکڑنا، پھر ایک اگلی منزل پر میں اونٹ کی نکیل پکڑوں گا، آپ اونٹ پر بیٹھنا۔ جب بیت المقدس قریب آ گیا، جب بیت المقدس بہت ہی قریب تھا، چنانچہ باری غلام کی تھی، غلام کی باری اوپر بیٹھنے کی تھی، تو اس وقت خلیفۃ المسلمین نے یہ کہا، اس غلام نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ اوپر بیٹھ جائیے گا، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، باری جس کی ہے وہی اونٹ پر بیٹھے گا، اس وقت اونٹ پر بیٹھنے کی باری آپ کی ہے، میری باری نکیل پکڑنے کی ہے، میں اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے چلتا ہوں۔ چنانچہ جب دور سے لوگوں نے دیکھا تو لوگ یہ سمجھے کہ اونٹ پر جو بیٹھنے والی شخصیت ہے وہ امیر المومنین ہے۔ لوگوں نے حضرت اونٹ پر جو بیٹھا ہے اس کے لیے لوگوں نے خیر مقدم کے ترانے گانے شروع کر دیے، لوگوں نے اونٹ پر بیٹھنے والے کے بارے میں مناقب بیان کرنے شروع کر دیے۔ لوگ یہ سمجھے کہ جو اونٹ پر بیٹھا ہے وہ امیر المومنین ہے، وہ خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن پھر کسی نے بتلایا کہ خلیفۃ المسلمین وہ نہیں ہے جو اونٹ پر بیٹھا ہے، خلیفۃ المسلمین تو وہ ہے جو نکیل پکڑ کر چل رہا ہے۔ جب ان ظالموں نے اس حرکت کو دیکھا تو ظالم حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حرکت سے بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست قدرت پر تمام چیزوں کو سپرد کر دیا، تمام بیت المقدس کو ان کے ہاتھ پر سپرد کر دیا۔ چنانچہ آخری وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرتبہ ایک اتنا اہم اور بہترین مقام آپ کو بتلا کے اپنی جگہ لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، صرف ایک واقعے سے آپ کو بتلاتا چلوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا، ان کا کیا مقام ہے، آپ ان کے مقام سے واقف ہیں، ان کی کیا شخصیت ہے، ان کی شخصیت آپ کو معلوم ہے۔ ان کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، آپ کے وفات کی بہت دردناک داستان ہے۔ فیروز ابو لؤلؤ نام کا ایک یہودی تھا۔ یہودیوں نے جب ظاہری تمام کاوشیں پوری کر لی کہ حضرت عمر کو شہید کیا جائے، لیکن وہ اپنی ظاہری کاوشوں میں کھرے نہ اترے، لہٰذا انہوں نے فیروز ابو لؤلؤ نام کے یہودی کو مسلمان بنایا اور مسلمانوں کی صفوں میں اسے ٹھہرایا۔ اور صبح کا وقت تھا، صبح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آدمی صفوں میں گھس کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو دھاری خنجر سے حضرت عمر کے اوپر وار کرتا ہے۔ وار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر لگتا ہے۔ چنانچہ آپ فوراً نماز سے ہٹ جاتے ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نماز کا اشارہ کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ان کے آخری وقتوں میں پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی زندگی کی سب سے خطرناک نماز کون سی پڑھائی ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرض وفات لگا تھا، جب آپ کو زخم وفات لگا تھا، اس وقت حضرت عمر بازو میں تڑپ رہے ہیں، آپ آواز سے کراہ رہے ہیں، آپ تکلیف سے چیخ مار رہے ہیں، اور ایسی کیفیت میں نے نماز پڑھائی۔ یہ نماز میری جگہ پر اگر کوئی اور ہوتا تو وہ ہرگز اس نماز کو پڑھا نہ سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی گہرا زخم لگا، آپ کو شربت پلایا گیا، لیکن شربت آپ کے زخم ہونے کی وجہ سے جسم سے باہر نکل گیا۔ آپ اسی طریقے سے مرض میں رہے۔ غالباً روایات میں آتا ہے کہ 1 ہفتہ یا 14 دن آپ مرض میں رہے، اور مرض میں رہنے کے بعد آپ کا مرض زور پکڑتا گیا، آپ کی طبیعت سنبھلی نہیں، اور اس طرح رفتہ رفتہ ہوتے ہوتے آپ کی زندگی اختتام کو پہنچ گئی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ ایک محرم کے دن وفات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ شخصیت جسے حضرت عمر کہا جاتا ہے، یہ شخصیت عظمیٰ ایسی ہے جن کی زندگی سے ہر پہلو عبرت کا حامل ہے، جن کی زندگی کے ہر پہلو سے ہمیں عبرت لینی چاہیے، ان کی زندگی کے ہر طریقے سے، ان کی زندگی کے ہر طرف سے ہمیں عبرت ملتی ہے۔ آپ کی شخصیت عظمیٰ ایسی جامع اور وسیع ہے کہ آپ کی زندگی کے ہر طریقے سے ہمیں عبرت ملتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے صدقے ہم تمام کے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔